نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے مہینہ کے روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر و اذکار تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے اس مہینے کی قدر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں، وہ بھی رمضان المبارک کے مہینہ میں۔ رمضان المبارک میں 5 چیز خاص طور پر دی گئی جو رمضان کے علاوہ میں نہیں ملتی۔ جب کسی جگہ میں کسی کمپنی کی طرف سے آفر ہوتا ہے اور وہ آفر ایک متعینہ وقت کے لیے ہوتا ہے، جو دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے، جس میں دنیاوی فائدہ ہے، جو ختم ہو جانے والی چیز ہے، لوگ اس کی طرف دوڑ کر چلے جاتے ہیں، بھوک پیاس کو بھول جاتے ہیں اور اپنے قیمتی وقت کو چھوڑ کر اس آفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جبکہ اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک کے مہینہ میں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو خاص طور پر 5 چیزیں عطا کی گئیں۔ کیا کبھی ہم نے ان 5 چیزوں کے بارے میں سوچا کہ یہ 5 چیزیں کیا ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں دوستو، ذرا دھیان سے سنیں۔ نمبر 1، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار انسان جب روزہ رکھتا ہے، بھوکے رہنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار بندہ کتنا محبوب اور کتنا پسندیدہ ہے۔ روزے دار بندہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، روزے کو اہمیت کو نہیں سمجھا، وہ ذرا سوچیں کہ اللہ سے کتنے دوری پر ہیں۔ جب روزے دار بندوں کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، جو صحت مند ہونے کے باوجود، طاقت کے باوجود، قدرت کے باوجود روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو خود ہی سوچ لیں کہ وہ اللہ سے کتنے دوری پر ہیں۔ اسی لیے جب رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے زندگی میں جب آئے تو ارادہ کریں کہ ہم جان میں جان رہتے ہوئے ہم رمضان کے روزے کو نہیں چھوڑیں گے، رمضان کا پورا روزہ اللہ کے فضل و کرم سے رکھیں گے۔ نمبر 2، ان کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ افطار کے وقت تک دعا کرتے ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان قریب میرے نیک بندے مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر تیری طرف آئیں گے۔ نمبر 4، اس مہینہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے
جن کی طرف غیر رمضان میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں شیطان کو قید کر کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ روزے داروں کو پریشان نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کی حفاظت شیطان سے بھی کرتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات، یعنی رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیا یہ شب قدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کا کام ختم ہونے کے وقت دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور پھر تمام عمر کے روزے بھی رکھے تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ صحت کے باوجود اور کسی عذر کے بغیر روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر زندگی بھر بھی روزہ رکھیں تو ایک روزے کا بدل بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی کے لیے اس مبارک مہینے کی عظمت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس مہینہ میں روزہ سب لوگ رکھیں، اور جو لوگ نہیں رکھتے ہیں اور رکھنے کا ارادہ کریں اور اس پورے مہینہ کی روزے کو رکھنے کا اہتمام کریں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ فائدہ، ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور روزہ پھاڑ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں جھوٹ، غیبت اور اس قسم کے ناجائز کام کیے جائیں۔ لہذا روزہ کے حقیقی فوائد اور ثمرات اس وقت حاصل ہوں گے جب انسان ان گناہ کی چیزوں اور لایعنی کاموں سے بچا رہے۔ یعنی روزہ جب انسان رکھتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو روزے کا فائدہ خود بخود اس کو محسوس ہوگا۔ اگر ہم روزہ رکھ کے جھوٹ کہیں گے، جھوٹ بولیں گے اور غیبت کریں گے، بد نگاہی کریں گے تو اسی لیے روزے میں جو کمی آ جاتی ہے۔ تو اسی کے لیے روزے دار انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے حفاظت رکھے، نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت، ہر گناہ سے جب بچا رہے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے یہاں ہمارا روزہ مقبول ہوگا اور روزہ کا فائدہ ہمیں خود کو محسوس بھی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی اللہ کے بارگاہ میں 3 آدمیوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک روزے دار کی دعا جب وہ روزہ افطار کرتے وقت مانگتا ہے، یعنی افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے افطار کے وقت روزہ دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ افطار کے چکر میں، افطار کے فکر میں ہم دعا نہیں کرتے ہیں، افطاری کے تیاری میں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت سب دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔